الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. کل ہم نے آیت نمبر آمین 13 تک کیا تھا، تو آج ہم اس کی دہرائی پہلے کرتے ہیں، اور مجھے فیڈ بیک یہ ملی ہے، آپ سب کو بتا دوں اور آپ بھی نوٹ فرمائیں کہ آپ کا بھی تجربہ یہی ہوگا کہ اس سوالن جواباً جو ہم کرتے ہیں اس سے باتیں بہت کلیئر ہوتی ہیں اور اچھی طرح سمجھ آتا ہے. اور قرآن وہ کتاب ہے جس کو سب سے ہمیں غور و فکر کے ساتھ اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا چاہیے. کیوں اچھی طرح سمجھ پڑھنا چاہیے؟ جلدی بتائیں کیوں. ام عبداللہ. ارم آپ بتائیں کیوں سمجھ کے پڑھنا چاہیے؟ سر جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارے لیے عمل آسان ہوگا، ہمیں اس کے حقوق اور فرائض، اس کے احکامات کا پتہ چلے گا، اوامر و نہی کا پتہ چلے گا، تبھی ہم اس پہ عمل کریں گے. دیکھیں، عمل جب تک ہم نہیں کر سکتے ٹھیک، جب تک اس پہ غور و فکر کر کے اور یہ بات نہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا کا بہترین، اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا، تو سمجھنا اس لیے کہ غور و فکر کے بعد جب یہ بات ہوگی تو ہمارا یقین اور ایمان پکا ہوگا کہ اس پر عمل کر کے ہی کامیابی ہے. اور یہی مومن کا یقین ہونا چاہیے. وہ ہو نہیں سکتا جب تک ہم عام طور سے پڑھیں ثواب کے لیے. ثواب پورا جب ہوگا جب آپ اس کو اسی طرح عمل کریں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا. یاد رکھنا، یہ سب لوگ نوٹ کر لیں. اور یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو اس کی ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ کے ساتھ سمجھا جائے اور اس پر کما حقہ عمل کیا جائے. وہ جو ایمان اور عمل صالح کی شرط ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز ساری زندگی پڑھتے رہیں اور ترجمہ پتہ ہی نہ ہو. بھئی آپ نے دیکھا کہ قرآن خود کہتا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں تو نماز مت پڑھو. کیوں؟ تم سمجھ ہی نہیں رہے. تو بغیر سمجھے نماز پڑھنا، مجھے بتائیں کہاں فائدہ مند ہوگا انسان کے لیے. اس لیے فوراً نماز کا ترجمے سیکھیں. اچھا، اب چلتے ہیں آیت نمبر، ہم نے شروع کرنا ہے 8 سے. ٹھیک ہے؟ اچھا نہیں، 8 سے نہیں، 7 سے شروع کرنا ہے. اچھا، 7 میں 2 چیزیں ہیں جو آپ مجھے بتائیں گی. پہلی بات یہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی ہے. وہ نعمت کیا ہے بھلا؟ جلدی سے بتائیں. ہاں جی، نادرہ بھابی، یہ نعمت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا کہا کہ اس کو یاد رکھنا ہمیشہ؟ یاد کس لیے رکھنا؟ عمل کے لیے. جی سر، ایمان کی نعمت ہے. یہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. سر میں بتاؤں؟ ہاں بتائیں. سر کامل شریعت کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی. شاباش شاباش. تو نعمت جو ہے وہ اللہ کی دی قرآن اور سنت شریعت نعمت ہے. یاد رکھنا، ایمان اس پہ لا کر جب عمل کریں گے تو پھر آپ اس کا حق ادا کریں گے، اور پھر یہ نعمت ہے. یہ نعمت کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ایسی نعمت ہے جس پر شکر واجب ہے، اور نعمت شریعت ہے، قرآن اور سنت دونوں. یہ ایسے فوراً مت کہہ دیا کرو کہ ایمان ہے. نمبر 1 کوئی سوال ہو؟ نمبر 2 سوری سر، لکھا ہوا تھا ہم لوگوں نے بھی، یہ شریعت آپ نے بتایا تھا نا کل، شریعت جو ہے نعمت ہے، یعنی کہ بھائی کل بتایا تو آج کوئی مختلف بات بتاؤں گا. اچھا، اس کے بعد پہلی بات نعمت، اب ہمیں سمجھ کہ شریعت نعمت ہے اور نعمت کا حق ادا کرنا ہمارا فرض ہے. دوسری بات ہے وَمِيثَاقُ الَّذِي وَثَّقَكُم بِهِ. یہ میثاق کیا چیز ہے؟
जल्दी बताएं। सर जी मैं बताऊं? हाँ दरसाज साहब बताएं। जल्दी बताएं ना आप। खालिद भाई बताएं। जी जी सर जी, मेरा स्पीकर बंद था, सॉरी। इसका ये है कि अल्लाह ताला से हमारा अहद है कि हमने सुना और अमल किया, और अहद पक्का सच्चा, ईमान लाए, अमल किया और हर बुराई से बचे, और हर अमल ऐसा किया जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें फरमाया उसके मुताबिक। जज़ाकल्लाह। आप ये मुझे बताएं कि इस मिसाक को पूरा करने से का फायदा क्या है बंदे को? अल्लाह को कोई फायदा नहीं है। सर जी दीन दुनिया संवर जाती है, हम हर बुराई से बच जाते हैं, हम हर अमल करते हैं तो ये सोचते हैं कि हमें अल्लाह के आगे जवाब देना है और हमें जहन्नम से बचना है। शाबाश, सारी बात आपकी बिल्कुल ठीक कि माशरती बुराइयां उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक हम अपने अल्लाह से किए हुए मिसाक को पूरा न करें, नंबर एक। नंबर दो, ये वो मिसाक है जिसको कुरान की इस सूरह मायदा के शुरू में कहा गया, औफू बिल अकूद, कि अपनी अहद व पैमान को पूरा करो। तो ये मिसाक सबसे बड़ा अहद व पैमान है जो मैंने आपको, अलग अलग मिसाक जो अल्लाह ताला ने किए हैं, असल में उस बात एक ही है कि अल्लाह ताला के साथ जो अहद आपने किया है उसको पूरा करें, और यही वो अकूद हैं, और इसी को पूरा करके ईमान और अमल साले वाला बंदा बनता है। जरताज साहब बात पूरी तरह समझ आ गई? जज़ाकल्लाह सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हमें इसमें तो ये दो ही सवाल थे। अब तीसरा आयत नंबर 8 में है। यहाँ किस बात, आयत नंबर 8 में पढ़ देता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला की खातिर रास्ती पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बन जाओ। और उसके आगे फरमाया फिर कि वलो अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन, अगरचे तुम्हारे इस इंसाफ और या तुम्हारी गवाही अज खुद तुम्हारी अपनी जात, अपने वालिदैन या रिश्तेदारों पर ही क्यों न पड़ती हो। अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो आयत हमने बकरा सारी अल-माइदा की 8 पढ़ी है, अपने आप से बंदा कब इंसाफ नहीं करता, या अपने वालिदैन से, या कि उसकी वजह क्या होती है इंसाफ ना करने की? जल्दी बताएं। अपना नवीद भाई आप बताएं। सर एक वो अस्सलाम वालेकुम, एक ताल्लुक और मोहब्बत होता है, ये करीबी रिश्तेदार और खास तौर पे वालिदैन के साथ। तो आप क्यों नहीं कहते खाली कि जी ये सिर्फ मोहब्बत होती है, कि जी मोहब्बत की वजह से इंसान अपने साथ बहुत सारी रिवादारी कर जाता है। मैंने कल आपको औरत की मिसाल दी थी कि वो बेटी को तो बहुत सारी मोहब्बत की वजह से दे देती है, लेकिन बहू के साथ बड़ी सख्ती करती है। और तो इंसाफ दो वजह से नहीं होता, एक अदावत की वजह से और एक मोहब्बत की वजह से। बड़ी अच्छी तरह नोट करें। इस आयत में जो अल-माइदा की है, ये मोहब्बत की वजह से नाइंसाफी करने को अल्लाह ने सख्ती से मना किया, और अदल का क़याम। और जी आप मुझे आयत ये नंबर बताएं, 8 सूरह अल मायदा की, यहाँ दुश्मनी का जिक्र है, वला दावत यजरिमन्नकुम, और जो निसा की 135 है उसमें मोहब्बत का जिक्र है, अनसुफुस और वालिदैन और अकरबा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप पढ़ते हैं ना कि वलो अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन, तो यहाँ इसके अंदर मोहब्बत है। आप समझ रही हैं, नहीं समझ रही? जी सर जी। और वो जो 135 है उसमें जो है, यहाँ मोहब्बत है और वहाँ नफरत है, अदावत है। सर जी निसा की 35 में मोहब्बत वाला है, और यहाँ पर 8 में वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू। जज़ाकल्लाह। शनानो कौमिन अदावत है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा, इस दोनों आयतों को
اور میں نے آپ کو اور آیتیں بھی بھیجی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں؟ ام کہ عبداللہ. عدل اور انصاف کے ساتھ انسان فیصلہ کرے، نہ کسی کی دشمنی میں آ کے کہ کسی سے دشمنی ہے تو اس کے خلاف ورزی کرے عدل کی، اور نہ ہی کسی کی محبت کی وجہ سے انصاف کا دامن چھوڑے. عدل ہی جزاک کرنا ہے اللہ، اسے ہر صورت جزاک میں. اللہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی عدالتوں میں یہی ہو رہا ہے؟ جی سر، آپ جی اس کے بالکل سوچیں برعکس. وہ جو بوڑھی عورت ہے راشد، کیا نام ہے اس کا، اس کو سزا دی ہے دہشت گردی کی. ڈاکٹر پتہ نہیں وہ پہلا نام کیا ہے، راشد. یاسمین راشد یاسمین سر، یاسمین یاسمین راشد. راشد. آپ مجھے بتائیں کوئی عقل مند آدمی اس عورت کو جو سرتا پا معاشرے کے لیے مفید ہے اس کو دہشت گرد کہہ سکتا ہے؟ ہم نے اس کو سزا دی ہے دہشت گردی میں. آپ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. آپ ہر آدمی کو دیکھ لیں، وہ ناانصافی پہ تلا ہوا ہے، چاہے محبت کی وجہ سے یا عداوت کی وجہ سے. اور ایسی قوم پر اللہ کا کبھی رحم نہیں ہوتا، یہ نوٹ کر لیں آپ. اور یہاں صاف بتا دیا ہے کہ معاشرے میں عدل اس وقت ہوگا جب آپ بے لاگ عدل کریں گے، نہ محبت کو پیش نظر رکھیں گے نہ دشمنی کو بھی. کتنی بڑی بات ہے یہ، اسلام کتنا عظیم دین ہے، ذرا نوٹ فرمائیں. آیت 8 کے بارے میں کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش. اب آ جائیے آیت 9 میں. اچھا، اس میں جو آیت 9 میں پڑھ رہا ہوں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اس میں سب سے اہم لفظ کون سا ہے جو اس پوری آیت میں؟ ارم جلدی بتائیں. سر آمنو وعملوا الصالحات، کیا پہلے بات کر رہی ایمان ہیں، لانا، کیا بات پہلے کر رہی ہیں، کیا بات کر رہی ہیں. سب سے پہلے وعد اللہ، اللہ کا سچا پکا وعدہ، یہ ہے اہم، سب سے اہم، کہ اللہ کا وعدہ جو پورا ہو کر رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا اور جزا بھی ہوگی، اور یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان اور عمل صالح. اچھا، ایمان اور عمل صالح کے لیے دوسرا لفظ جلدی سے بتائیں ارم. میثاق، میثاق، ہم نے اللہ سے میثاق کیا، سمعنا واطعنا. جو اس پورے میثاق کو پورا کرے گا وہی ایمان اور عمل صالح کرے گا. جوڑیں ذرا تاکہ آپ کو پوری طرح کلیئر ہو. اچھا، میثاق کے لیے دوسرا لفظ کیا ہے جلدی بتائیں ارم. سمعنا واطعنا سر. نہیں یہ تو میثاق ہے نا. وہ اوفو بالعقود، اوفو بالعقود جو شروع میں آیا ہے، اوفو بالعقود ہو یا میثاق ہو، یہ سارے معنی ایمان اور عمل صالح سب اسی کے تحت آتے ہیں، اور ہمیں سمجھنا چاہیے. لکیر کے فقیر نہ بنے. ارم بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ سر. اچھا، اب چلیں وعد اللہ الذین، بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا. آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ نافذ ہو کے رہے گا، اور آپ اس سے کبھی بچ نہیں سکتے. اچھا، اس کے بعد یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنمی ہیں. اچھا، اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کفر اور تکذیب لوگوں نے کیوں کی؟ خالد بھائی جلدی بتائیں. لوگوں نے، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست طریقے سے لوگ اس کی تکذیب کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کو میری سمجھ میں وجہ نہیں آئی تو ہم اس سے باز نہیں رہ سکتے. سر نادرہ میں بابی بتاؤں؟ ایک منٹ، نادرہ بابی جلدی سے بتائیں.
اپنے خواہشات نفس کی وجہ سے جھٹلاتے ہیں، کرتے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ خود اللہ نے امتحان دنیا بنائی ہے، اور اس اللہ نے ہی یہ رکھا ہے کہ انسانوں کو آزادی دی ہے کہ چاہو تو ایمان لاؤ، ایمان لا کے عمل کرو گے، میثاق پورا کرو گے، عقود کو پورا کرو گے، تو پھر تمہارے لیے وہ انعامات ہیں جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہیں۔ اور اگر تم نے تکذیب کی، جیسے یہاں بتایا، انکار کیا، جس کی میں نے دنیا میں بطور امتحان اجازت دی ہے، پھر تمہیں جہنم سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو پہلی بات کہ خود اللہ نے اب امتحان کے نتیجے میں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ خواہش نفس، لیکن اللہ نے پہلے اس کو الاؤ کیا، الاؤ کرنے کے بعد انسان کبھی مال کی محبت، خواہش نفس کی محبت، کس چکروں میں نافرمانیاں اور تکذیب کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ۔ جلدی بتائیں۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، بات کو پوری طرح سمجھیں تاکہ ہم قرآن کی سمجھ کے بعد یہ ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس قرآن سے جب دلیل ہوتی ہے، آیت نمبر 11 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم۔ اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ذرا یاد تو کرو اس انعام کو جو اس نے تم پر کیا، کہ ایک قوم نے تمہارے خلاف اپنے ہاتھ بڑھائیں، اور اللہ نے کیا کیا؟ فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ ارم جلدی بتاؤ۔ سر یہ واقعہ کی طرف سے آ رہا ہے جو بنو نذیر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو دعوت دینے کا ارادہ کیا کہ ان کو دعوت دیں گے، اور جب وہ آ کے بیٹھیں گے تو ان پہ ایک چٹان گرا دی جائے گی۔ تو ان کی اس سازش کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ عیاں کر دیا، اور اسی سازش کو ناکام بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت کا ذکر، نعمت میں جتایا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک دوسرا بھی مفسرین نے، یہ آپ نوٹ فرما لیں، ایک مفسرین نے اس کو کہا ہے کہ یہ دراصل اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک بعض مفسرین نے بالکل یہی کہا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بنو نذیر کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، اللہ نے اس کو واضح کر دیا۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے، اور نوٹ کریں کہ وہ کہتے ہیں یہ صلح حدیبیہ ہے، کہ وہاں بڑے سارے لوگ لڑنے کے تیار تھے، کافر بھی، اور ادھر مسلمان بھی کم نہیں تھے کیونکہ نوجوان لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پورے حدیبیہ کو جنگ کی بجائے صلح میں تبدیل کر دیا، اور مسلمان فاتح بن کے نکلے۔ اور پھر اس کے بعد کے جو سارے واقعات ہیں، تو لہٰذا اس کو بھی کنسیڈر ضرور کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو سوال کریں۔ سر جی ایک اور واقعہ بھی ہے جو تفہیم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے دعوت دی تھی کھانے پر، تو کہ تاکہ وہ جب آ کر بیٹھیں یہ گے بات تو بتا چکی ہیں ارم۔ نہیں سر جی، یہ دوسری ہے، کھانے کی دعوت دی تھی، ایک اور روایت ہے یہ، وہ تو چکی کا پارٹ الگ وہ قصہ نا۔ یہاں پر یہ واقعہ کہ وہ اس وقت ان پر ٹوٹ پڑیں گے جب آ کر وہ کھانے کے لیے بیٹھیں گے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف نہیں لے گئے۔ اچھا، یہ تھی آیت نمبر 11۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 12 میں۔ اچھا، آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اچھا، یہ بنی اسرائیل کے میثاق کا ذکر قرآن میں، اور بنی اسرائیل کی اس کی خلاف ورزی کو کیوں اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وجہ کیا ہے؟ ام عبداللہ۔ سر جی اس لیے کہ ہم ان سے جو ہے عبرت پکڑیں، اور ہم ان والے اعمال نہ کریں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کامل عمل کرنے یہ والے بن جائیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں نے آپ کو میثاق بنی اسرائیل اہل کتاب کے بھیجے بھی ہیں،
کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ ایک قوم جو ہم سے پہلے دنیا کی امامت پر فائز تھی، اس نے جب میثاق کا پاس نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی بڑی سزا دی۔ اس کا صاف مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ اب جو اس منصب پر فائز کی گئی ہے وہ ایسی حرکتیں نہ کرے۔ یہ ہے سب سے بڑا مقصد، ان کو کھول کھول کے اللہ نے بیان کیا کہ تاکہ مومن جو اہل ایمان ہیں وہ اس بچیں اپنے میثاق کی خلاف ورزی کرنے میں۔ اچھا، اب میں پڑھتا ہوں اور اب جلدی سے بتائیں تاکہ ہم آگے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، اور ان میں ہم نے مقرر کیے 12 نقیب، کیونکہ 12 قبیلے تھے۔ وقال، اور قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ کا فرمان آئے تو چونک جائیے اور فوراً نوٹ کیجئے کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا تھا؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شرط کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو، وعزرتموہ، اور ان کی مدد کرتے رہو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو۔ یہ کام کرو گے، 5 کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں کیا اس کا بدلہ کیا دوں گا؟ اللہ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ، میں ضرور بے ضرور دور کروں گا، عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم سے تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے اس کا انکار کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بڑا دور نکل گیا۔ اچھا، اب ذرا مجھے بتائیں کہ اس میں کتنے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشروط مدد کا جو اعلان فرمایا تو کون سی چیزیں ان کو کرنے کو کہا کہ اگر وہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ نہیں دے گا؟ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ جلدی بتائیں، کون بتائے گا؟ جی میں بتاؤں؟ نہیں، آپ نہ بتائیں۔ اجمل صاحب آپ بتائیں، نوید بھائی آپ بتائیں۔ نہیں پتا۔ نگاہ دیکھیں، میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، لیکن آپ ذرا تیاری کیا کریں، جو رویہ ایسا کیا کریں کہ تاکہ آپ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نگت نورین صاحبہ بتا سکتی ہیں؟ رضیہ سلطانہ صاحبہ بتا سکتی ہیں؟ قرآن سمجھ یہ کے جو پڑھیں۔ 5 چیزیں آپ نے بتائی ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور رسولوں پہ ایمان لائیں، کتابوں پہ اور ان کی تعظیم کریں، اور قرض حسنہ دیں، یہ جو ہیں 5 چیزیں آپ نے بالکل، بتائی۔ آپ نے 5 چیزیں ٹھیک بتائیں۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں، دعوت دین کے کاموں میں مدد کریں۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو آ گئی ہیں، سب رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے اور ان کی مدد کا مطلب کیا ہے زرتاج صاحبہ؟ یہی ہے 5 سر چیز۔ جی۔ ہاں تو پھر آپ ان 5 چیزوں کو پہلے سمجھیں نا، جیسے انہوں نے بتائی ہیں کہ نمبر 1 ہے نماز، اقامت نماز، ایتاء زکوٰۃ، تمام رسولوں پر ایمان، اور انفاق فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد قرض حسنہ۔ 5 کام کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ آپ کی ساری برائیاں آپ سے دور کر دے گا۔ کیوں؟ آپ جب یہ کام کریں گے تو برائیوں سے بچیں گے، وہ اللہ بھی مدد کرے گا، اور پھر ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کیا بات ہے! اب مجھے یہ بتائیں سرفراز صاحبہ کہ یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں سب رسولوں پر ایمان لاؤ، یہ اللہ نے کیوں کہا کہ تمام رسولوں پر ایمان لاؤ؟ کیونکہ سر جی ایک ہی پیغام لائے تھا ہر پیغمبر، اور سب کا ایک ہی پیغام تھا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کے آئے، تو ہمیں اس کی پاسداری کریں گے، پکا عہد کریں گے اور نافرمانی سے بچیں گے، تو تبھی ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا مانیں گے اور جنت یہ کے بات آپ مستحق۔ کی بالکل ٹھیک ہے،
لیکن اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ خدا نہ خاصہ پھر جو اس کی خلاف عذاب ورزی کر پھر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. کوئی جہنم فرقہ ٹھکانا ہے. پرستی ہوگی، فرقہ پرستی ہوگی. اگر ہر نبی پر ایمان لائیں گے تو ہم اس اللہ کا مقصد یہ ہے کہ امت پوری کی پوری یکجا رہے، فرقہ پرستی نہ ہو. انکار کریں گے کچھ انبیاء کا، کچھ کو مانیں گے، آپ فرقہ پرستی میں مبتلا ہوں گے اور امت کا تصور ختم ہو جائے گا. وہ باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن آپ پہلے ترتیب سے چلیں کہ ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے کہ ساری کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، جتنے بھی نبی آئیں گے سب پر ایمان لائیں گے، لہذا وہ پکے سچے مومن ہوں گے اور ان کے اندر بڑا اتحاد اور اتفاق ہوگا. اگر کچھ کا انکار جیسے نصارہ نے کیا یا اہل کتاب نے کیا، کچھ کا مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، تو ایسی فرقہ پرستی ہوگی کہ جس میں امت بٹ جائے گی فرقوں میں. پوری طرح سمجھیں بات کو. اب جزاک بات اللہ. سمجھ آئیے سرتاج صاحبہ کہ نہیں؟ جزاک اللہ سر جی، الحمدللہ. اچھا، اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ قرض حسنہ کیا چیز ہے؟ ہاں جی، ذرا آپ بتائیں، نصرت نورین صاحبہ بتائیں. ام عبداللہ، قرض حسنہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں. سر جی قرض حسنہ واقعات کے ساتھ ایک واقعہ بیان کر دیں، جیسے جب آیت اتری جنرل بات اللہ واقعہ قرضا اتنی حسنا. بیان کریں. جی سر جی، جب یہ آیت اتری کہ کون اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، تو جو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے تو انہوں نے اپنا باغ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا تھا. آپ قرض بالکل حسنہ بات دیکھیں سر یہ کسی سامعین، کا مائک کھلا ہوا ہے، نصرت صاحبہ کا. مائک ذرا بند کریں اپنے اور بڑے غور سے سنیں. واقعہ بعد میں بیان کریں، پہلے حقیقت بیان کریں کہ قرض حسنہ کا مطلب کیا ہے. اگر آپ نے واقعہ بیان کر دیا تو آپ نے حق ادا نہیں کیا. قرض حسنہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنا اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا، یہ قرض حسنہ ہے. اسے قرض حسنہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے دے گا، کہ وہ قرض حسنہ آپ کو جنت کی شکل میں اللہ دے گا، اور جنت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے اپنا باغ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کہ ان کو سودا سستا نظر آیا کہ اگر یہاں باغ بھی میں دے دوں گا تو مجھے اللہ اس جنت میں داخل کرے گا جس کے باغوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ سر جی، بہت بڑی بات ہے قرض حسنہ. الحمدللہ آپ نے سمجھا دی کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، جس میں دکھاوا بالکل بھی نہ ہو. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن کیا ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں جب پیسے ہمارے پاس آئیں کہ اس فوراً اللہ کے راستے کے لیے الگ کر دیں اور عین اللہ کے حکم کے مطابق؟ اور سب سے پہلی بات، وہ رزق حلال ہونا چاہیے. حرام اللہ قبول نہیں کرتے. بے یہ شک. ساری چیزیں پوری طرح سمجھیں، اور آپ اور میں اس بات کا بندوبست کریں کہ جب پیسہ آئے فوراً اللہ کے راستے میں الگ سے خرچ کرنے کا الگ کر دیں، تاکہ اس کو یقینی بنائیں. آج کل سب سے اچھا موقع آپ کے لیے وہ جو مجاہدین ہیں، جو بچے ہیں جو لڑ رہے ہیں غزہ میں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ. اچھا سر اظہر تموہ کو ذرا کھول دیجیے. جی، اظہر تموہ کو کھول دیجیے. بات سمجھ نہیں آئی آپ کی؟ جی وہ کہہ رہی ہیں کہ اظہر تموہم کو کھول دیں. ہاں، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بڑا عمدہ سوال ہے. اور ان رسولوں کی مدد کرو. یہ رسول کس لیے آئے ہیں ناظرہ بابی؟ کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائیں. آپ بھی دعوت دین، ان رسولوں کی مدد یہ ہے کہ دامیں در میں سخنے ہر حال لحاظ سے ان کے دعوت کے کام دین، غلبہ دین کے لیے کوشش کرو، تاکہ یہ دنیا امن اور چین کا گہوارہ بن جائے. نہ کہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ
پورا پاکستان دیکھ لیں، اسلامی ملک دیکھ لیں، کس قدر ہم اللہ کی زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ لہذا انبیاء کی مدد یہ ہے کہ اس دین کا غلبہ جس پہ میں عمل کر کے میری زندگی سدری ہے، میں کوشش کروں کہ سارے ارد گرد میرے گھر میں، باہر، دوست احباب، سب اس پہ، یہ انبیاء کی مدد ہے۔ اب سمجھ آئی بات؟ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب آیت نمبر 13 میں چلیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میثاق توڑنے کا کتنا بڑا وبال ہے۔ فَبِنَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے میثاق کو توڑنے کے باعث اللہ کہتے ہیں لعنہم، ہم نے ان پر لعنت بھیجی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، پہلے تو اللہ کی طرف سے لعنت آئی ان کے پاس، نمبر 2 ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ سخت دل جو ہے وہ اللہ کی دعوت، رسول کی دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ جب بندہ گناہوں میں لذت لینا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ نفس میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ برائی اس کو برا سمجھتا ہے، اس کے باوجود کرتا ہے تو شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تیسری یحرفون القلم عن مواضعہ، تو وہ کلام کو اصل مقصد سے، مقام سے ہٹاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ پھر اللہ کے دین، اپنے آپ کو نہیں بدلتے کہ اللہ کے حکم کے مطابق بدلیں اور اللہ کے نام کے مستحق ہو جائیں۔ وہ بدبخت کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی خواہشات سے نفس کو پیٹ میں لا کر اور اس بات ہی کو بدل دیتا ہے۔ وَنَسُّوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا، اور جو کچھ ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر، اس کے اکثر حصے کو بھول گئے۔ تو امتحان میں کیونکہ فیل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ذرا یہود کو دیکھو، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع پاتے رہیں گے۔ آج دیکھ لیں جتنا اسلحہ بن رہا ہے، اسلحے کو پروموٹ کرنے کے لیے دنیا میں جنگیں، یہ اسی قوم کی کمال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں، اللہ دیکھیں کتنا قدردان ہے۔ الا قلیلا منہم، سوائے ان چند لوگوں کے کہ جو یہ کام نہیں کرتے، اللہ ان کو تعریف کر رہا ہے ان کی۔ اور پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں فاعف عنہم واصفح، اور ابھی ان لوگوں انہیں معاف کرتے رہیں اور درگزر کر سے کام لیں۔ وجہ کہ یہاں سختی کب آئی ہے؟ حکم سخت، ان سے سختی ادا کرو یہود و نصارہ سے اور منافقین سے۔ کہاں پر آئی ہے یہ حکم؟ کہاں آیا ہے؟ کون سے زمانے میں؟ جلدی بتائیں۔ جی آج فتح مکی کے بعد، جب فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ کے بعد۔ آیت 29 میں ابھی مسلمانوں کو بڑے مسائل ہیں، لہذا آپ ان کو سمجھاتے رہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ فتح مکہ کے بعد حکم ہوا کہ سختی کرو ان سے۔ رب کی بڑی حکمتیں دیکھیں۔ یہ تھی آیت 13 اور 13 تک آپ کا کوئی سوال ہو، ورنہ میں آج کی آیت 14 شروع کر رہا ہوں۔ سر یہ ولا تزالو کے لفظی معنی کیا ہوں گے؟ لفظی معنی اس کے یہ ہیں کہ اے نبی، خطاب نبی سے اس لیے ہم نبی کہہ رہے ہیں، آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاع پاتے رہیں گے۔ تطلع، اطلاع پاتے رہیں گے، تو اطلاع پاتا رہے گا۔ سمجھ آ گئی ارم کہ نہیں؟ جزاک اللہ سر، آگے۔ اچھا، اب سنیں، اللہ تعالیٰ پوری تاریخ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس قرآن میں یہ اللہ کی کتاب بڑی برکت ہے۔ اب 14 میں کہتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا، ہم نے ان سے بھی عہد لیا۔ اچھا، اب کیا عہد تھا بلا؟ وہی حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ تم بھی اور میں سب اللہ کی عبادت کریں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اسی اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور بیٹا ایک کمزوری کی علامت ہوتا ہے تاکہ بڑھاپے میں ہمارے کام آئے۔ اللہ ہم پڑھتے ہیں روز سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص، کوئی کمزوری، کوئی عیب نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب
میثاق اللہ سے نے تو یہ لیا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو بھیجا، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ، تو وہ بھول گئے بڑا حصہ اس کا جس کی ان کو نصیحت کی گئی۔ مثلا انہوں نے کیا کیا؟ بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ بدبختی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہ شرک کی بدترین، یہ کون سا شرک ہے اللہ کا بیٹا بنانا؟ شرک بالذات شرک سے شاباش، اچھا، تو اللہ کہتے ہیں اس کی سزا ان کو کیا دی؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک۔ ذرا اس کو سمجھیں کہ عیسائیوں کے ہاں بڑا اس میں لڑائیاں ہوئی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی دونوں، یہ ایک عیسائی بادشاہ جو رومن امپائر کا تھا، اور یہ جو مسلمانوں کی ہجرت حبشہ شاہ نجاشی، دونوں جو ہے انہوں نے بڑی بات صاف کی کہ دونوں سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں پیشین گوئی موجود تھی، لیکن وہ جو سینٹ پال والا طبقہ تھا جس نے یہ نیا گھڑا فلسفہ کہ اللہ کا بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اور ان کے درمیان بڑی لڑائیاں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے ان کے درمیان اس وجہ سے یہ ڈالا کہ وہ اپنے اصل میثاق کو بھول گئے، اور اللہ کہتے ہیں کہ آخرت میں وَسَوْفَ يُنَبِّئُ، اور اللہ ان سنعون، وہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ تو اب اللہ قیامت کے دن سب فیصلہ فرما دیں گے، یہودیوں، عیسائیوں، یہاں تو نصارہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جو حرکت کی ہے، اسی طرح جو خرابیاں ہوئی ہیں وہ سب اللہ اعمال نامہ ہمیں دے لیں گے اپنے ہاتھ میں، اور ان کو سب پتہ ہے، اور جب ہم کوئی خلاف واقعہ بات کریں گے تو ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں گواہی دیں گے۔ آپ سوچیں، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، لکھ لیں، ایک اللہ کا خوف اور ایک آخرت کا خوف۔ اللہ کا خوف کیسے ہم آپ کے اور میرے دل میں پیدا ہوگا؟ جلدی بتائیں ام عبداللہ، اللہ کا خوف۔ سر جی، جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی ہمیں تو اللہ کا تقوی دل میں پیدا ہوگا، تو پھر آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ وہ اللہ کس طرح عدل کا حکم دے رہا ہے مجھے اور آپ کو، کہ عدل کے قیام کے لیے نہ محبت راستہ روکے نہ عداوت، دشمنی، لہذا ڈرنا اس بات سے چاہیے کہ وہ اللہ ایسا عدل کرے گا جسے آئیڈیل جسٹس کہتے ہیں، ورنہ اس بڑی اپنی انسانوں کے لیے بڑی محبت والی ہستی ہے، اور اتنے احسان ہے کہ ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ تو اصل میں ہم اس کی محبت سے دور ہونے کا ڈر جو ہے، اور وہ ڈر اس وجہ سے ہے کہ ہم اس کے حکم کی خلاف ورزی کریں، کوئی نہیں بچائے گا۔ یہ ہے اللہ کا ڈر۔ نوٹ کر لیا آپ نے؟ کوئی سوال آپ کا؟ اب سنیں آخرت کا ڈر۔ یہ جو میدان حشر میں ہماری اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی نا، یہ بڑی فیصلہ کن ہوگی۔ جس کو جنت ملے گی وہ نہال ہو جائے گا، اور نہال بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں اگر کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرمائے گا تو جہنم ایسی اذیت ناک ہوگی کہ اس کی اذیتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور وہ دائمی اور ابدی ہے۔ یہ چیز اگر اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف آپ کے اور میرے ذہن میں پکا ہو جائے، ایمان کا حصہ بن جائے، آپ یقین مانیں انسان کو برائی سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، نہ اللہ کا خوف نہ آخرت کا خوف، پھر برائی، دنیا پرستی، خواہش پرستی، نفس پرستی کیا نہیں ہوتا۔ کوئی سوال آپ کا؟
آیت 14 کے بارے میں. اچھا اب ذرا بڑے غور سے سنیں. سر جی یہ لفظ جو آیا یسنعون، جو وہ کرتے رہے، جو وہ بناتے رہے دنیا میں، وہ سب اللہ اس کو قیامت کے دن ان کے سامنے رکھ کے اور فیصلہ فرمائے گا. جزاک اللہ. اچھا اب آیت نمبر 15 میں آئیے، اور میں پڑھ کر ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. خطاب کس سے ہے؟ اہل کتاب سے. قد جاءکم رسولنا، اب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب، جو ظاہر کرتا ہے بہت ساری باتیں جو تم چھپا رہے تھے کتاب میں. تورات پہ تم چھپا رہے تھے، وہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے. اللہ کے احکامات کو چھپا رہے تھے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ تمہارا علماء کا اپنا کردار بڑا گندا تھا. تو اللہ کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب یہ آیت 15 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور بھی اور ایک روشن کتاب بھی. اچھا اب پہلے تو مجھے یہاں بتائیے کہ نور کا مطلب اور کتاب مبین کا مطلب کیا ہے؟ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین قرآن پاک. آپ بڑے غور سے سنیں، یہ اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے کہ اصل نور جو ہے وہ قرآن ہے، وہ روشنی ہے جو صراط مستقیم کو روشن کرتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھا راستہ قرآن. تو نور بھی قرآن ہے، اور اس نور کا تفسیر ہے کتاب مبین، وہ بھی قرآن ہے، دونوں قرآن ہے. اب بات اگر آپ کہیں گے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، تو وہ نور ہدایت ہے، نور نہیں ہے. نور تو صرف اللہ تعالیٰ خود نور ہے. جزاک اللہ. تو بات کو پوری طرح سمجھا کریں. تفسیر میں بھی جب پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ اس کی دلیل قرآن کی ہے تو مان لیں. اچھا اس کے بعد کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ کتاب مبین کا لفظ جو ہے یہ قرآن میں کس کثرت سے آیا ہے، کتنی مرتبہ آیا ہے بلا؟ سورہ یاسین میں آیا ہے. آپ لکھیں میڈم. سر 11 مرتبہ آیا ہے. شاباش المائدہ کی شاباش 15، ارم، میں لکھواتا انعام ہوں کی آج. میں 59. جی سر. جزاک اللہ، بہت عمدہ. آپ لکھیں 11 مرتبہ آیا ہے. سورہ مائدہ کی 15 میں، سورہ انعام کی 59 میں، سورہ یونس کی 61 میں، یوسف کی آیت 1 میں، الحجر کی آیت 1 میں. سر جی یونس کی کون سر سی؟ یونس کی اتنی تیزی سے بتا رہے ہیں، تھوڑا ٹھہر کے بتائیں. اچھا ٹھیک ہے. یونس 61 61، یوسف 1، الحجر 1، شورا کی 1 اور 2 میں، نحل کی 1 میں بھی ہے اور نحل کی 75 میں بھی ہے. سورہ قصص کی آیت 2 میں، اور سبا کی آیت 3 میں، اور آخری ہے یاسین کی آیت 61 لکھ لیا آپ نے؟ جی یاسین میں زیادہ دفعہ نہیں آیا. جی یاسین میں سر جی زیادہ دفعہ نہیں آیا. میں نے آپ کو لکھوا دیا، آپ دیکھ لیں. جی سر.
اس سے زیادہ دفعہ نہیں ہے، 11 مرتبہ ہے. میں نے 11 آیت سورتوں کی آیات لکھوا دی ہیں آپ کو. اور اب مجھے آپ ہی بتائیں کہ کتاب مبین کا مطلب کیا ہے. اگر 11 دفعہ آیا ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے. تو آپ ذرا مجھے اس کا مفہوم بتا دیں. سر جی، اللہ نے ہر حکم کو واضح اور کھول کر بیان کر دیا اس کتاب کے اندر. کیا مبین کیا کا ہے؟ مطلب یہ کھول کر اور واضح کر کے بیان کر دیا ہے، اس کے مفہوم، اس کے مثال معنی دیں، و مطالب. مثال دیں. تو پہلے آپ بتائیں گے مبین کا معنی کیا ہے. مبین کا معنی ہے ایسا بیان کرنا کہ کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے، کھول کھول کے بیان کرنا. اب قرآن کی اصطلاحات دیکھ لیں، توحید، رسالت، آخرت. مجھے بتائیں کوئی صفحہ خالی ہے؟ بتائیں. نہیں سر جی، نہیں سر جی. تو کتاب مبین کو جب کھولیں تو قرآن کے نقطہ نظر کو واضح کر دیں. کوئی سوال آپ کا؟ شاباش. اچھا، قرآن کو جو نور کہا ہے تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ قرآن نور ہے؟ قرآن ہی دلیل دے دیجیے. جلدی بتائیں. یہ اسی آیت میں کتاب جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نہیں، ان سنیں بڑے غور سے. آپ یہ دلیلیں جب میرے اور آپ کے پاس ہوں گی تو ہمارا ایمان پکا سچا ہوگا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یہ ہے نور کی دلیل. سبحان اللہ. زبردست. چیمہ صاحب سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ، زبردست. بے شک. دیکھیں نا، یہ چیزیں جب میرے اور آپ کے ذہن میں تازہ ہوتی ہیں تو ہمارا ایمان ایسا پکا سچا ہوتا ہے کہ قرآن ہی نور مبین ہے. اللہ اکبر. اب چلتے ہیں آیت 16 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یادی بہ اللہ. اللہ اس سے ہدایت کرتا ہے کن لوگوں کو؟ من اتبع رضوانہ سبل السلام. بڑی باتیں گہری اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہیں. پہلے تو اس قرآن کن کو ہدایت دے گا؟ بڑی یہاں اللہ نے واضح طور پر بتایا کہ کن لوگوں کے لیے قرآن ہدایت کا سبب بنے گا. جلدی بتائیں. اسی آیت کے بعد سے جو اللہ کی رضائے رب پہ. من اتبع رضوانہ، شاباش. من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضامندی کے پیچھے چلے گا، جو اس کی رضامندی کا طالب ہوگا. یہ ہے شرط سب سے بڑی کہ انسان اب سوچیں کہ مجھے یہاں سے ہاتھ آ گیا کہ اگر میں اللہ کو راضی کرنے کی طلب کے پیچھے پڑا ہوا ہوں تو اللہ مجھے ضرور ہدایت دے گا. یہ اللہ نے وعدہ کر دیا. اچھا، یہ تو بات ہو گئی نا کہ یادی بہ اللہ من اتبع رضوانہ. آگے اللہ کہتے ہیں سبل السلام. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت گہری بات ہے. جی سلامتی کے راستے کی طرف لے جاؤں گا، یعنی جنت کی طرف راستے کی طرف. کب اللہ سلامتی کی راستے کی طرف لے جائے گا میڈم؟ وہ اتباع کرے گا اللہ کی رضامندی کی، اللہ کے احکامات کی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ انسان جب اللہ کی رضامندی، اس کی طلب اللہ کی رضامندی ہوتی ہے تو وہ ان راستوں پہ چلتا ہے جو سلامتی کے راستے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے خود. اور دنیا میں جو شخص اللہ کی مرضی کے خلاف چلتا ہے وہ دنیا میں فساد پھیلاتا ہے، اور جو اللہ کے مرضی کے مطابق چلتا ہے وہ ان راستوں پہ چلتا ہے، دوسروں کو بھی اس راستے پہ چلاتا ہے جب دعوت دیتا ہے کہ وہ سلامتی کے راستے پہ چلیں. کتنی بڑی بات ہے. چھوٹی سی آیت ذرا دیکھیں.
बात समझ आई है कि नहीं? आगे फिर क्लियर कर दिया, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। तो जब अल्लाह की रजामंदी के तलबगार होता है ना बंदा, तो फिर अल्लाह क्या करता है, तो जब उसके तलब में आगे बढ़ता है तो युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, अल्लाह बिइज़्निही, तो अल्लाह अपनी खास इजाजत से उसको क्या करता है, उसको अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आता है। तो अब आपको पता समझ आ जाना चाहिए कि मैं अगर अल्लाह ही की मर्जी पे चलूं तो ये सारी में सुबुल सलाम है। सुबुल सलाम में सबसे पहले कि मैं उन तमाम बुराइयों को छोड़ के नेकियों की तरफ पलटूंगा, और वयहदीहिम इला सिरातिन मुस्तकीम। अच्छा, ये दो बातें जो आज आखिर में कही गई हैं 16 में, कि एक तो उनको जुल्मात से नूर में ले आता है अल्लाह, और दूसरा उनको सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत कर देता है। ये किन लोगों को अल्लाह ताला करता है, जल्दी बताएं। तबारज़वाना, जो अल्लाह की रजामंदी हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आप देख लें, हमारे पास ये बात हाथ आ गई कि हम सारी सलामती का ताल्लुक किससे है, इत्तिबाए रज़ाए इलाही। क्या मैं और आप कर रहे हैं? आज का मुसलमान कर रहा है? ये वो सवाल है। अगर न मैं कर रहा हूं, न आप कर रहे हैं, न वो सलमान कर रहे हैं, हम सब अल्लाह की पकड़ में हैं, अल्लाह की लानतों के मुस्तहिक हैं। क्यों? कि हमारा फर्ज है कि उस अल्लाह की मर्जी के पीछे चलें जो अल्लाह सुभान अल्लाह जिसको कहते हैं कि वो किसी खामी, कमजोरी, नक्स उसमें नहीं है, तो उसका बताया हुआ रास्ता, उसकी बताई हुई जो सिरात मुस्तकीम है वही ठीक है, और उसी की तलब करनी चाहिए। जरा नोट करें कि अल्लाह ताला की इत्तिबा कितनी जरूरी है। कोई सवाल आपका आयत नंबर 16 के बारे में? आप सुनिए आयत 17। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कद कफ़रल्लज़ीना कालू, यकीनन कुफर किया उन लोगों ने, कालू जो ये कहते हैं, इन्नल्लाह वल मसीह इब्न मरियम, क्या कहते हैं कि अल्लाह ही मसीह इब्न मरियम है। नाउज़ुबिल्लाह, कितना बड़ा शिर्क है कि मखलूक को खुदा बना दिया। नबी मखलूक है, अल्लाह की बड़ी पसंदीदा मखलूक है, लेकिन वो खुदा हरगिज नहीं है। खुदा एक ही है जिसकी सारी सिफात कुरान में बयान हुई। हम आयत कायनात में भी देखते हैं कि किस कदर उसकी हिकमत है चीज़ें बनाने, उनको चलाने में, और किस कदर अल्लाह ताला अल गालिब भी है, अल हकीम भी है। तो आप नोट फरमाएं कि रब की अजमतें अगर मेरे और आपके ज़हन में नहीं होंगी, और खुदा न खास्ता उस अल्लाह को हमने ज़मीन पर अपनी मखलूक से मिला दिया जैसे ईसाइयों ने किया, तो इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुने कि शान देखें, अल्लाह कहते हैं कि इन ईसाइयों को नहीं पता, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। नहीं, कुल अल्लाह के रसूल जरा बताओ इन बदबख्तों को, कुल मैं यमलिकु मिनल्लाहि शैया, तो इनसे पूछिए जिससे अख्तियार हो अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी, जरा भी उसका अख्तियार हो, इन अरादा, अगर वो अल्लाह चाहे इरादा करे, अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्मुहु व मन फिल अर्द जमीया। अल्लाह अकबर, अल्लाह की शान तो कुदरत देखें। अल्लाह कहते हैं कि अगर वो हजरत ईसा, बल्कि उनकी माँ हजरत मरियम को भी, और जो कुछ जमीन में है सब कुछ को अगर अल्लाह फना कर दे, तो कोई अल्लाह को रोक सकता है? ये है अल्लाह की कुदरत। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा, ये है असल हकीकत जो मुझे और आपको समझनी है कि अल्लाह जमीनों आसमान का मालिक, और जो कुछ उसके अंदर जमीनों आसमान के अंदर है उसका भी मालिक अल्लाह है। बाकी सब इंसान अल्लाह के महकूम, अल्लाह ने उनकी मौत वक्त का, जिंदगी का वक्त लिख दिया,
عین اسی کے وقت چل رہا، اسی کے مطابق چل رہا ہے، لہذا وہ اللہ اتنا عظیم ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اسی پر قادر نہیں ہے کہ صرف وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کو جس طرح چاہے وہ رکھ سکتا ہے، رکھتا ہے، اور عین حکمت کے اندر رکھتا ہے۔ کوئی سوال آپ کا آیت 17 کے بارے میں؟ سبحان اللہ سر جی، کتنا بڑا شرک اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا یہاں پہ اس آیت کو بیان کر کے کہ زرتاج صاحبہ، اللہ کا عظمتیں ہمیں اسی وقت پتہ چلتی ہیں جب ہم اس کی صفات کو سمجھتے سبحان ہیں۔ اللہ، للہ ما فی السماوات والارض یہ پڑھتے ہیں۔ بار بار آتا ہے، اسی لیے آتا ہے کہ لوگوں اس اللہ کی قدر کرو جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرت عیسیٰ کو شریک کر رہے ہیں اس ذات کے ساتھ جس کی علم کا خود سے چشمہ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، یہ ساری صفات جو قرآن نے بیان کی ہیں ہم کائنات، آیت کائنات اور آیت انفس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں یہود و نصارہ کو اللہ کس طرح ڈانٹ رہے ہیں، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بڑے چہیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ دعویٰ کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ نے تو بتا دیا کہ میرا چہیتا تو وہ ہے، میرا محبوب وہ ہے جو اس نے مجھ سے میثاق بحیثیت انسان کیا ہے، اس کا پورا پورا پاس کرتا ہے، جو ایمان اور عمل صالح اور اللہ کی عبادت جس طرح انبیاء نے کی اس طرح کرتا ہے تو پھر تو اللہ کا محبوب ہے۔ زبان سے کہنے سے اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے صاف بتا دیا ہے کہ، اور اللہ نے بتایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، میں سورہ آل عمران کی 31 پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اس کے علاوہ آپ کو کوئی محبوبیت کا اور کوئی سب جھوٹ ہے۔ اتباع رسول ہی انسان کو محبوب، اللہ کا محبوب بناتا ہے۔ اچھا، تو اللہ کہتے ہیں تم دعوت یہ کرتے ہو یہود نصارہ، قل ان سے پوچھو لما یعذبکم بذنوبکم، تو پھر ان بتاؤ نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے عذاب، تمہارے گناہوں کا عذاب کیوں نہیں دنیا میں کیوں دیتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کسی نے برائی کی اس نے دنیا میں اس کا عذاب دیکھا، یہود و نصارہ نے بھی دیکھا، اور اللہ کہتے ہیں بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو انسان ہو جیسے دوسرے انسان میں نے پیدا کیے، اور یہ بخشش اور عذاب یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور وہی حق عین عدل کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو جیسے دوسرے انسان اس نے پیدا کیے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ فیصلہ جو سزا اور جزا کا ہوگا یہ کس بنیاد پر ہوگا؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں جی عدل کے، کیونکہ وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک۔ دیکھیں جب بھی آپ یہ لفظ آئے نا، جیسے یہ آیت کا ٹکڑا آیا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس کے ساتھ آپ نے صاف سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو بخشے گا جو عین اللہ کے معیار عدل کے مطابق بخشنے کے قابل ہو۔ دیکھیں نا، وزن تولنا کس اعمال کا کس لیے ہے؟ اسی لیے کہ جس کے بھاری اعمال ہوں گے اسی کو بخشا جائے گا، جس کے اعمال نیک اعمال کم ہوئے وہ نہیں بخشا جائے گا۔ اور اس آج کی ریپیٹیشن دیکھیں درساج صاحبہ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمْ، پیچھے بھی اور اب بھی، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور یہ زمین و آسمان کا مالک ہے نا، پھر آگے بتا دی دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، جو دنیا میں اس ہستی کی مخالفت کر رہے ہیں اور
ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اس عظیم ہستی جو دنیا اور زمین و آسمان کی مالک ہے اس کی اطاعت کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. یہ تھی آیت 18 اور ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. آگے کل انشاءاللہ کریں گے 19ویں آیت. کوئی سوال ہو انشاءاللہ اللہ پاک سب کو تیاری توفیق دے. اچھی کر کے آئیں، تیاری اچھی کر کے آئیں تاکہ سوالوں کے جواب دے سکیں. اور سر اس جی طرح کوشش پوری کرتے ہیں، مگر جس وقت ہم آپ کے ساتھ اس طرح جڑتے ہیں نا تو پھر اس کا مزہ ہی اور ہے. ہماری وہ جو تیاری کی ہوئی ہوتی ہے وہ ادھر ہی رہ جاتی ہے اور ہمیں بھول ہی جاتی ہے. اس میں آپ کے ساتھ لفظوں میں جڑتے ہیں جب، تو اللہ ہمیں توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے. سر جی زرتاج صاحب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میری بات سنیں. ہم میں سے ہر کو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پوچھے گا کہ تم نے دیکھے نا رب کو 3 سوال ہیں قبر کے. میں ذرا غور فرمائیں. تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے. یہ ساری ہمیں جب تک اللہ کی صفات نہیں پتہ ہوں گی ہم ان سوالوں. تیرا رب کون ہے پہلا سوال، وہیں فیل ہو جائے گا بندہ. تو رب کو پوری اپنی صفات کے ساتھ سمجھیں اور پھر ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، کیونکہ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے. کہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ عدل و انصاف کی کسوٹی جو ہے اس پہ عین ہر چیز اس کے مطابق صرف اللہ کرے گا اور آخر کرے گا. بے شک اللہ ہم سے جب پوچھے نا سر تو اللہ ہمیں ایسی طاقت دے کہ ہم کہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرا رب کو. آپ یقین مانیں، آپ یہی کہیں گے اگر دنیا میں آپ نے انشاءاللہ کسی چیز کو پکا سچا مانا تو. انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. قرآن والا ایمان ہوگا تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں عمل صالح سے بھی نوازے جائیں گے اور اللہ کے محبوب بھی بن جائیں گے. ربنا انشاءاللہ تقبل اللہ پاک منا سب کو انك توفیق دے انت سر. السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. سر ہم جی سب ایک کو اللہ پاک بات توفیق دے. کرنی تھی. سر جی یہ آیت نمبر 61 آپ نے سورہ یاسین کی لکھائی ہوئی ہے نا، تو یہ 60 ہے اور باقی مزید سورہ یاسین میں مبین کا لفظ آیا ہے. 7 مرتبہ تقریباً آیا ہے. یہ 7 مرتبہ آیا ہے. آیت نمبر 12، 17 اور 24، 47 اور 69 اور 77. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. انہی آیات کو پڑھیں، سمجھیں، ان کو اپنے یقین کا حصہ بنا لیں. آپ دیکھیں گے کہ عمل صالح کرنا کتنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان، کس طرح ہمیں اللہ بچاتا ہے گمراہیوں سے. میں اور آپ اس کے عینی شاہد ہوں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سب کو توفیق دے سر، اسی طرح سمجھنے کی سر جیسے جی آپ ہمارے لیے سمجھاتے دعا ہیں اور کیا عمل کریں کی. سر جی کہ اللہ ہمیں موت کی سختیوں میں ثابت قدم رکھے اور قبر آمین کے عذاب سے بچائے اور آخرت میں حشر کی میدان کی سختیوں سے بچائے آمین ثم اور آمین. جہنم سے بچا کر اپنی جنت الفردوس میں داخل فرما دے. آمین آمین ثم آمین. سر جی آپ یہ دعا ضرور کیجیے گا ہم سب کے لیے. جی آپ یہ دعا ضرور کیجیے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. آمین ثم جزاک آمین. اللہ. جزاک اللہ. اللہ پاک سب دنیا کے پورے دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ زندگی عطا فرمائے، اب ان کی بیماریوں کو آسان کرے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے. پروردگار ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے. ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا 1 گھنٹہ جو ہے اللہ کی راہ میں اور اس کی رضا کی خاطر ہم لوگ جو بھی کام کریں اس کو قبول فرما لے پروردگار. ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی نیک کرے اور ہم لوگوں کو خود کو اللہ دین کے راستے پہ چلنے والا اور قرآن کو سمجھنے والا بنا دے پروردگار. جزاک اللہ.